آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ندیم اکبر صاحب سے، جن کا تعلق پاکستان کے شہر جہلم سے ہے اور وہ امیدوار ہیں کنزرویٹو کے۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام اعجاز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیے۔ بس ٹھیک ٹھاک، نہیں خیریت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کینیڈا میں ارلی الیکشن کروائے ہیں ٹروڈو صاحب نے، یہ ٹروڈو صاحب کی کوئی چال ہے یا واقعی میں ایسا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں، اور یہ تمام اپوزیشن پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ الیکشنز کی ضرورت نہیں تھی، اور ہم نے تھاؤزنڈز آف ڈورز ناک کیے ہیں، تو لوگوں کا بھی یہی خیال ہے، کوئی بھی الیکشن نہیں چاہتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا جسے آپ سیلفشنس کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اس رائٹ ان دا مڈس آف پینڈیمک الیکشن کی کال کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ہمیں الیکشن کی ضرورت تھی، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ انہیں لگا کہ شاید وہ میجورٹی لے سکتے ہیں، شاید انہوں نے لوگوں کو جو پولز انہوں نے شاید دیکھے ہیں، تو آئی تھنک اٹ ول بی اے سرپرائز، اور لوگوں میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنزرویٹو جیت جائے گی یا لبرل؟ دیکھیے جی، اسی لیے انہوں نے الیکشن کال کیا، شاید انہوں نے پولز وغیرہ دیکھے ہیں، ان کو لگا ہے کہ وہ میجورٹی لے لیں گے، انہوں نے الیکشن کال کر دیا، لیکن جو ہی الیکشن کال کیا، ہماری پارٹی پہلی پارٹی تھی جس نے سیکیور دی فیوچر آف دس کنٹری کا ایک پلان لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا، جو اتنا اچھا ریزونیٹ ہوا کہ جس کو لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے پورا ایک پلان بنا کے دیا ان کو کہ ہم کس طرح جو ہے آفٹر پینڈیمک جو کینیڈا کی اکانومی ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، جابس کی سچویشن ہے، ہاؤسنگ کی کرائسس ہے، ان ساری چیزوں کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے، تو وہ اتنا اچھا ریزونیٹ ہوا کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو ہیں وہ آپ کو پولز بھی اچھے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور اس وقت بھی میں بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ دیکھیں تو ایڈوانس پول میں بھی بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جنہوں نے باہر نکل کے ووٹ ڈالا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں اسپیشلی ایڈوانس پول میں، تو وہ دے آلویز ووٹ فار دا چینج۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ گراؤنڈ پہ جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو ہمیں جو لوگوں سے انفارمیشن آ رہی ہے، اس میں یہی ہے کہ لوگ چینج چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ یہ چینج آئے گی۔ بھائی آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹن کے لوگ ہیں آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ملٹن کے لوگوں کے پاس لیسا ریڈ جیسی سیزن بڑی جو ہے اسٹرانگ کام کرنے والی ایم پی تھی، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر رہی ہیں وہ، انہوں نے ملٹن کے لیے بہت ساری خدمات ہیں ان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹن کے لوگوں کو کمپیریزن کرنا چاہیے کہ جو ان کے کرنٹ ایم پی تھے ایڈم وین کوورڈن اور لیسا ریڈ، ان دونوں کے درمیان ان کو پرفارمنس کی جو ہے وہ کمپیریزن کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 2 سال میں کیا کیا اور انہوں نے لیسا ریڈ نے کیا کیا، اور یہ ایک سوال سب کے سامنے ہے، اور اسپیشلی ہماری کمیونٹی، ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی ہے، مسلمان ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی ایک تو ہوتی ہیں باتیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی کمیونٹی کو کے لیے کیا خدمات ہیں آپ کی، انہوں نے کیا ایک ایسی اسپیسیفک چیز کی کہ جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوں اور ووٹ دیں، اور باقی اوورآل اگر آپ دیکھیں اسمال بزنس ہے اس کی حالات دیکھیں، سی این انٹر ماڈل کا انہوں نے تحفہ دیا، ہمیں اپروو کیا اس کو، اور انہوں نے ہر جگہ پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم سی این انٹر ماڈل کبھی بھی اپروو نہیں ہونے دیں گے، تو وہ بھی ایک تحفہ جو ہے ملٹن والوں کو ملا۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد جب وہ لوگوں نے پرفارمنس اور وہ ساری چیزیں دیکھی، تو اسی لیے ہمیں بھی بہت اچھی سپورٹ مل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے ود دی سپورٹ آف ملٹونینز۔ ندیم بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لبرل نے، جیسے کہ میں بھی یہاں رہ رہا ہوں، کہ اقرا خالد ہیں، سمیر زبیری ہیں، عمر ہیں اور سلمہ زاہد ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں پہنچایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کنزرویٹو کے کچھ کینڈیڈیٹ پارلیمنٹ میں آئیں گے اس دفعہ؟ دیکھیے جی، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، میری جو رائڈنگ ہے یہاں ہمیشہ کنزرویٹو جیتے رہے ہیں، ہماری لیسا ریڈ ون آف دا فینٹاسٹک ایم پی، ہماری ڈپٹی اپوزیشن لیڈر رہی ہیں، وہ منسٹر رہی ہیں، وہ یہاں سے ہمیشہ جیتی رہی ہیں ملٹن سے، اور اس رائڈنگ سے میں لڑ رہا ہوں، اور ہمارا اگر آپ پولز دیکھیں، ہر طرف دیکھیں، نیشنل نیوز پیپر میں آیا ہے کہ اٹس اے نیک اینڈ نیک فائٹ، اور اسی طرح وٹپی سے ہماری بہن ملیحہ شاہد جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، وہ جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے جم فلیٹی، ان کی رائڈنگ ہے، وہ بھی ونیبل رائڈنگ ہے ہمارے لیے کنزرویٹو میں۔ دیٹ شوز کہ کنزرویٹو چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جیت کے ان کے ساتھ کام کریں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر نامینیشن کا اوپن پروسیس ہوتا ہے، اگر وہاں سے کچھ ہمارے مسلم جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ نہیں، اگر کوئی وہاں سے رن کرتے یا نہیں آتے یا نہیں جیت سکتے، تو اس میں پارٹی کا یا کسی اور کا تو کوئی قصور نہیں ہے،
وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کنزرویٹو نے یہ میسج بڑا اسٹرانگ دیا ہے اسپیشلی ہمارے لوگوں کو۔ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، میں بھی یہاں رہا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے، اور عام طور پہ کنزرویٹو جو ہے وہ مسلمانوں کو ایسی جگہ سے ٹکٹ دیتی ہے جہاں سے وہ جانتے ہیں کہ وہ جیت نہیں سکیں گے صرف نمائندگی کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایلیگیشن ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جب نامینیشن پروسیس اوپن ہوتا ہے تو کون کون لوگ اس میں سامنے آ رہے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ایسی رائڈنگ سے جہاں پہ شاید مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، کوئی آپ کا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا یا وہ نہیں لڑنا چاہ رہے، تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے۔ ابھی کرنٹ سچویشن میں دیکھیں جی، میں ہوں یہاں سے ملٹن سے، اور انشاءاللہ اٹس اے ونیبل رائڈنگ۔ وٹری سے ہماری بہن ملیحہ شاہد ہیں، وہ بھی ونیبل رائڈنگ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے جو فائنانس منسٹر جم فلرٹی ہے، انہی کی رائڈنگ تھی وہ۔ تو اسی طرح ہماری بہت ساری ادر رائڈنگس ہیں جہاں سے ہمارے مسلمان کینڈیڈیٹس اسکاربرو سے لڑ رہے ہیں، ٹورانٹو سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ تو نامینیشن پروسیس ہوتا ہے جس میں ہمارے لوگ آگے آتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک اچھی اسٹرانگ رائڈنگ سے آپ کو آپ کا اپنا مسلمان یا کوئی اور اپنی کمیونٹی میں سے کوئی آگے نہیں آتا، تو وہ ایک جو اس طرح کی فضا پیدا ہوتی ہے، بٹ دس از ناٹ ٹرو۔ اسپیشلی پاکستانی مسلم ہیں اور دوسرے مسلمز ہیں، وہ لبرل کی طرف جاتے ہیں انسٹیڈ آف کنزرویٹو کی طرف آئیں، تو آپ ان کو کس طریقے سے گائیڈ کریں گے یا کس طریقے سے اپنی طرف بلائیں گے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا خیر خواہ ہے وہ لبرل ہے، اور کنزرویٹو سے وہ ڈرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں، آپ بتائیے۔ دیکھیں جی، ہماری جو نئی قیادت آئی ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں ایرون اوٹول صاحب، جب سے وہ الیکشن جیتے ہیں انہوں نے پہلے دن کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا ہے اپنی جو اب انہوں نے لیڈرشپ ریس ون کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ you're all are welcome whether you're praying on Friday, Saturday, Sunday or you're not even praying۔ دوسری بات، انہوں نے مسلم کمیونٹیز کے ساتھ بہت زیادہ میٹنگز کی ہیں، اسلامو فوبیا کے بارے میں ان کے بیانات دیکھیں، اور انہوں نے اوپنلی مسلمانوں کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ایک مسلم کینڈیڈیٹ یہاں سے ملٹن میں آپ کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ اوپنلی میسج کر رہی ہے کہ ہم تمام کمیونٹیز کو، نہ صرف مسلمس، باقی تمام کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تمام کینیڈینس کو اس پروسیس میں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور ہم سب نے مل کے جو کووڈ کے بعد کی جو اپنی ملک کی حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ تو یہ کنزرویٹو کا میسج بڑے اچھی طرح ریزونیٹ ہوا ہے ود ان دا مسلم کمیونٹی، اور مجھے ماشاءاللہ بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے مسلم کمیونٹی سے بھی۔ آپ اس کو کرٹیسائز کریں گے یا اپریشیٹ کریں گے کہ جو لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے یا کچھ ویسے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں کووڈ میں مطلب کینیڈا کی خدمت کری اور کام کیا، اسی بنا پر جو ہے ٹروڈو صاحب نے ان کو شہریت دینے کا اعلان کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اقدام اچھا تھا یا مطلب اس پہ کرٹیسائز کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں، میری اپنی فیملی میں میری وائف جو ہیں وہ بھی شی از آلسو چائلڈ سائیکیٹرسٹ، اور میری فیملی میں ہیلتھ ورکرز ہیں، میرے کزنز ہیں جو ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں، فرنٹ لائن ورکرز ہیں۔ تو جو بھی اس ملک کی خدمت کرتا ہے، جو بھی اس ملک میں اسپیشلی پینڈیمک کے دوران جن لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی، اپنی زندگیوں کو رسک پہ ڈال کے لوگوں کی یہاں پہ کینیڈینس کی ہیلپ کی، میں سمجھتا ہوں ان کو سب کو ریوارڈ کرنا چاہیے، اور ان کو اوبیسلی وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، ہمارے لوگوں کی خدمت کی، تو ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے اس کا ریوارڈ دینا چاہیے۔ جو ملٹن میں پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے ان میں بڑے پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے، میں سارے تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، صرف ایک پرابلم ہے، وہ ویزا کا ہوتا ہے، اس میں کیا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی؟ ایبسولوٹلی جی، ایم پی کی جو آفس ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا، اور ہمارے جو اسپیشلی پاکستانی ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں تو ان کو اسٹوڈنٹ ویزاز کا بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر آپ کمپیئر کریں دوسرے ملکوں کے ساتھ تو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت کم ویزے مل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے لوگ بہت زیادہ لوگوں نے میرے سے بات کی ہے، کمپلین کی ہے کہ انہیں جب وہ اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ سٹیزن شپ کے لیے تو سالوں لگ جاتے ہیں لوگوں کو سٹیزن شپ جو ہے اس کے لیے کی جو ہے وہ اپروول کے لیے، تو وہ بہت بڑا کنسرن ہے لوگوں کا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہاں پہ جب وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو جب وہاں پہ بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ان کو کافی لمبی جو ہے لائن اپ ہے اور
کافی انتظار کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایم پی آفس کا یہ کام ہے کہ اپنے کانسٹیٹیوئنٹ کی ہیلپ کریں, اور اس کو ہم ضرور انشاءاللہ کریں گے. ہم سے جو ہو سکا تمام ملٹونینس کے لیے, تمام کمیونٹیز کے لیے ہم ہیلپ کریں گے. ہاں شکریہ ندیم بھائی, تھینک یو. تھینک یو. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ندیم اکبر صاحب سے بات کی, بہت ان سے سوالات کیے, اور اسپیشلی یہاں کی رائڈنگ کے حساب سے بھی سوال کیے, اور وہ بہت امید ہیں کہ وہ اپنا الیکشن انشاءاللہ جیت جائیں گے.